القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور بميدان ارضه جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا بالقاسم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات صلوات محمد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، مسلسل والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو آیا ہے۔ لیکن ماں کا مرتبہ جو ہے، جو شرف ماں کو حاصل ہے وہ شاید باپ کو نہیں ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں اپنی اس مجلس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا عنوان ہے ماں اور کربلا کی مائیں، لیکن اب وقت اتنا ہو گیا کہ جس کی بنا پر مجھے ایک حصے کو چھوڑنا پڑے گا اور دوسرے حصے کو لینا پڑے گا۔ ہم تو پہلے کہہ دیا تھا نہیں وہ تو وہی والا آپ والا حصہ میں لوں گا آج۔ کیسی بھائی آپ پریشان ہو، سلوات بھیج دیجیے اور آپ ہی سے متعلق ہے۔ میرے سامنے پروفیسر عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو رسائی ادب کے ماہر ہیں اور کئی کتابیں آپ کی اس موضوع پر آ چکی ہیں۔ جناب ڈاکٹر کیفی سملی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نہ معلوم کتنے مرثیے کہے اور انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ اور مصور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں اور تحت اللفظ کے ماہر ہیں۔ تو جب میں نے یہ انتخاب کیا کہ کیا کس موضوع کو لیا جائے، تو میرے سامنے کیونکہ 2014 میں ڈاکٹر عظیم امروی مرحومی نے مجھے اپنے مراثی عظیم بھیجے تھے، اس میں ایک مرثیہ تھا ماں اور کربلا کی مائیں، اور وہ مرثیہ انہوں نے کن حالات میں لکھا اس کا مختصر ذکر۔ وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال کا میں تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پرورش میری نانی نے کی، اور میں اپنی نانی ہی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ لیکن ایک دن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں اس دنیا سے گزر چکی ہیں، تو میرا کیا حال ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ وہ رات میرے لیے کتنی خطرناک رات تھی، اور میں پچھاڑے کھاتا رہا اور پریشان رہا کہ کیا ہوا کہ میری ماں نہیں ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جمع ہوتی گئیں۔ جب وہ تمام چیزیں جمع ہوئیں تو میں نے اس کو مرثیے کی شکل میں، تحت اللفظ کی شکل میں وہ لے کر آئے، مرثیے کی شکل میں لے کر آئے۔ تو اس مرثیے کو جس کو میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، آج سے پہلے میں نے کبھی تحت اللفظ نہیں پڑھا تھا۔ اس مرثیوں کو میں نے ایک بار جب والدہ آئی ہوئی تھی ان کو پڑھ کے سنایا تو انہوں نے بہت پسند کیا تھا۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ مشکل تھا پڑھنا، ماں کی عظمت اور ماں کے بارے میں اللہم کربلا میں اس کو سامنے رکھ کے آپ پڑھیے، بس حوصلہ ملے اور پڑھیے۔ ماں کے بارے میں وہ اقوال ہیں، جی پڑھیے۔ بس اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا ہے۔ اور اس میں مادر
जनाब हजरत अब्बास, मादर वहब, मादर अमर बिन जुनादा, मादर ओनो मोहम्मद, मादर कासिम, मादर अली असगर और मादर हजरत अली अकबर का जिक्र है। और शुरू के 30 बंद जो हैं उसमें माँ की अजमत वगैरह है। इंशाल्लाह एक मरतबा सलावत भेज दिए। दुनिया में हर बशर की मजाजी खुदा है माँ, दुनिया में हर बशर की मजाजी खुदा है माँ, पहली जहां में उसके लिए रहनुमा है माँ, हर दर्द ला इलाज की बेशक दवा है माँ, बच्चे के हक में अपने मुजस्सम दुआ है माँ, साचे में एतमाद के भी ढालती है ये, दिल का पिला पिला के लहू पालती है ये, दिल का पिला पिला के लहू पालती है ये, हर धूप से बचाए जो वो साहिबा है माँ, बच्चा अगर है शाद तो फिर शाद माँ है माँ, बच्चा है अगर उदास तो फिर नीम जा है माँ, माँ का शरफ ये सबसे बड़ा है कि माँ है माँ, माँ का शरफ ये सबसे बड़ा है कि माँ है माँ, हर हर अमल में उसके सिफत चार अगर की है, जन्नत उसी के पाँव के नीचे बशर की है, जन्नत उसी के पाँव के नीचे बशर की है। जो अभी मैंने हदीस पढ़ी थी, हर एक अदा से बच्चे की वाकिफ है उसकी ज़ात, हर एक अदा से बच्चे की वाकिफ है उसकी ज़ात, तुतला के जो वो बोले समझ जाएगी ये बात, बच्चा पुकारता है उसे दिन हो या कि रात, चेहरे से भाप लेती है बच्चे की ख्वाहिशात, किस वक्त चाहता है ये क्या जानती है वो, बच्चे के नफ्सियात को पहचानती है वो, बच्चे के नफ्सियात को पहचानती है वो, बच्चे की परवरिश की भी तदबीर माँ से है, बनती है जो दुआ से वो तकदीर माँ से है, मुस्तकबिले हयात की तामीर माँ से है, जो पी के शेर बनता है वो शीर माँ से है, जो पी के शेर बनता है वो शीर माँ से है, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। किस वक्त चाहता है क्या, हाँ उसी के दम से गोश्त का टुकड़ा जवान है, बच्चे की अपने सबसे बड़ी निगहबान है, बच्चे की अपनी सबसे बड़ी निगहबान है, रस घोलती हैं कान में जब माँ की लोरियां, रस घोलती हैं कान में जब माँ की लोरियां, वो लोरियां है नींद की राहों में कहकशां, लगता है जैसे झूमता गाता हो कुल जहां, या जैसे शहदो शीर का दरिया हो एक रवा, ममता का रस जो कानों में वो घोलने लगे, लहजे में फिर तो माँ के खुदा बोलने लगे, लहजे में फिर तो माँ के खुदा बोलने लगे, महफूज हर तरह है जहां तिफले बेज़बां, आगोश मादरी ही है वही गोशे अमा, आकर उसी में रुकती हैं बच्चे की सिसकियां, बच्चा अगर ना सोए तो सोती नहीं है माँ, कितनी थकियो फर्ज से मुंह मोड़ती नहीं, तन्हाइयों में बच्चे को ये छोड़ती नहीं, तन्हाइयों में बच्चे को ये छोड़ती नहीं, हर इंतजाम करती है बच्चे के वास्ते, मुश्किल भी काम करती है बच्चे के वास्ते, खिदमत मुदाम करती है बच्चे के वास्ते, नींदे हराम करती है बच्चे के वास्ते, कब फर्ज मनसबी से कहीं भागती है माँ, और सोता है बाप चैन से और जागती है माँ, सोता है बाप चैन से और जागती है माँ, बच्चे की अपने होती है बस माँ ही तर्जुमा, बच्चे पे इससे बढ़ के नहीं है कोई मेहरबान,
بس ہو تو اس کی راہ میں لے آئے کہکشاں، اکثر معاملات میں ہوتی ہے رازداں، نیت کو اپنے لال کے پہچانتی ہے یہ، دل کی بھی دھڑکنوں کی زبان جانتی ہے یہ، دل کی بھی دھڑکنوں کی زبان جانتی ہے یہ، بچے کا اپنے رکھتی ہے اس درجہ دل میں پیار، ہوتی نہیں ہے کوئی شرارت بھی ناگوار، بچے سے جو بھی پیار کرے اس پہ یہ نثار، پھیرے نظر جو بچے سے اس کی نظر میں خار، نفرت کی گر نظر کوئی بچے پہ ڈال دے، گر اس کا بس چلے تو یہ آنکھیں نکال دے، گر اس کا بس چلے تو یہ آنکھیں نکال دے، یہ وہ ہے جس کے پیار کا نعم البدل نہیں، دنیا میں کائنات میں کہیں چلے جائیے ماں کے پیار کا نعم البدل نہیں مل سکتا، یہ وہ ہے جس کے پیار کا نعم البدل نہیں، بچے بغیر چین اسے ایک پل نہیں، بچہ اگر ستائے تو ماتھے پہ بل نہیں، بچے کی ہٹ کے سامنے یہ بھی اٹل نہیں، اس کی طرف سے نظریں کرم موڑتی نہیں، ضد پر بھی اس کا شیشہ دل توڑتی نہیں، ضد پر بھی اس کا شیشہ دل توڑتی نہیں، ممتا کا اور پیار کا بحر رواں ہے وہ، بچے کی ہر ادا کی فقط ترجمہ ہے وہ، پہلا جو لفظ منہ سے نکلتا ہے ماں ہے وہ، جو بھی وہ بولتی ہے ہر ایک کی زبان ہے وہ، رشتے سے باپ کے نہ جڑی کوئی بھی زبان، منسوب ماں کی ذات سے ہے مادری زبان، منسوب ماں کی ذات سے ہے۔ دیکھیے اس کو بند کو ملاحظہ فرمائیے، جینے کا اصل لطف ملا ماں کی گود میں، جینے کا اصل لطف ملا ماں کی گود میں، ہے سب سے خوشگوار فضا ماں کی گود میں، ہوتی ہے ہر قبول دعا ماں کی گود میں، ملتی ہے ہر مرض سے شفا ماں کی گود میں، ہے اس کے بعد کتنے مسائل حیات میں، ملتا نہیں سکون کہیں کائنات میں، ملتا نہیں سکون کہیں کائنات میں، آئینہ دار عین حقیقت ہے ماں کا پیار، اخلاص ہے وفا ہے شرافت ہے ماں کا پیار، سب سے بڑا تقاضے فطرت ہے ماں کا پیار، خود غرضیوں کی جس میں نہ شرکت ہے ماں کا پیار، بچے کے دل پہ ہے جو حکومت وہ ماں کی ہے، جلوہ خدا کا جسم ہے صورت وہ ماں کی ہے، جلوہ خدا کا جسم ہے صورت وہ ماں کی ہے، بچے کے دل کو آس اور امید ماں سے ہے، بچے کے ہر خیال کی تائید ماں سے ہے، سختی کرے جو باپ تو تردید ماں سے ہے، بچے کے دل میں ہوتی ہے جو عید ماں سے ہے، غمخوار بھی ہے پے کرے ایثار بھی ہے ماں، اور انسان کی حیات کی معمار بھی ہے ماں، انسان کی حیات کی معمار بھی ہے ماں، ایسا کسی کا دل نہیں جیسا ہے ماں کا دل، ایسا کسی کا دل نہیں جیسا ہے ماں کا دل، دنیا کے ہر بشر سے علیحدہ ہے ماں کا دل، سب سے الگ صدا میں دھڑکتا ہے ماں کا دل، بچے کے دل کی بات سمجھتا ہے ماں کا دل، سوتی بھی ہے تو دل میں اسی کا خیال ہے، بچے بغیر ماں کا تو جینا محال ہے، بچے بغیر ماں کا تو جینا محال ہے۔ دیکھیے تمام محبتیں جو ہیں غرض و غایت پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن ماں کی محبت ایسی ہے کہ جس میں کوئی غرض ہی نہیں ہوتی ہے، جس میں نہ کچھ غرض ہے، محبت وہ ماں کی ہے، بچے کی پرورش جو ہے محنت وہ ماں کی ہے، سب سے جو ہے عظیم اطاعت وہ ماں کی ہے باپ سے جو بڑھ کے ضرورت وہ ماں کی ہے، عیسیٰ سے پوچھ لے کہیں ایسا نہیں ہوا، ماں کے بغیر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے بغیر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، یہ وہ شرف ہے
کہ جو ماں کو باپ پر فضیلت حاصل ہے، انسان سمجھ سکا نہیں ماں کا ہے جو مقام، یہ مرتبہ کھلے گا جو محشر کا ہو قیام، بندوں کا ہوگا حشر کے دن ایک اجتہام، ہر ایک پکارا جائے گا لے لے کے ماں کا نام، ہر ایک سے منفرد ہے نرالا ہے یہ شرف، ماں کے لیے تو باپ سے اعلیٰ ہے یہ شرف، ماں کے لیے تو باپ سے اعلیٰ ہے یہ شرف۔ اس کو ذرا سنیے کہ جن لوگوں کی ماں ہے خدا ان کو سلامت رکھے، جن کی نہیں ہے ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو حوصلہ دے۔ جب گھر میں ماں نہیں ہے تو سنسان ہے وہ گھر، گلشن نہیں ہے بلکہ بیابان ہے وہ گھر، گویا اداسیوں کا ایک عنوان ہے وہ گھر، ممتا نہیں تو بے سرو سامان ہے وہ گھر۔ اورنگزیب کہتا ہے کہ زندہ کی مثل ہے گھر، ماں بغیر گورے غریباں کے مثل ہے۔ یہ کچھ فلسفی اور جو دانشورانہ ان کے اس میں وہ دیے ہیں اقوال، اس پہ بحث کی ہے عظیم امروی صاحب نے۔ دنیا فلسفہ میں ارسطو سا فلسفی، ایوان فلسفہ میں بڑی جس سے روشنی صدیوں سے کر رہا ہے جو ذہنوں کی رہبری، اس نے بھی ماں کے واسطے ایک بات یہ کہی، ہر ایک امید اس سے نہ آرام میں جاں کی ہو، اولاد پر بھی فرض ہے ہمدرد ماں کی ہو۔ نادر سا بادشاہ جو تاریخ میں ہوا، ایسا مزاج سخت کہ مشہور ہے انا، شاہی بنی ہے اس کی یوں ہی ایک محاورہ، وہ چاہے سخت دل تھا مگر اس نے بھی کہا ماں کے بغیر زیست میں کچھ دلکشی نہیں، ماں اور پھول میں تو کوئی فرق ہی نہیں، ماں اور پھول میں تو کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ داتا گنج بخش کا ہے قول دوستو، یہ داتا گنج بخش کا ہے قول دوستو، وہ داتا گنج بخش ماں کا عظمت شناس جو، اس قول پر برائے عمل غور بھی کرو، ماں کی طرف نگاہ تم اپنی اگر رکھو، الفت ہے وہ فقط نہ محبت ہے دوستو، انسان کے لیے وہ عبادت ہے دوستو، انسان کے لیے وہ عبادت ہے دوستو۔ اقبال تھا جو شاعر مشرق و نقطہ داں، اقبال تھا جو شاعر مشرق و نقطہ داں، وہ فلسفی وہ فطرت انسان کا ترجمہ، جس نے دکھائی فکر و تدبر کی کہکشاں، اس نے کیا ہے عظمت مادر کا یوں بیاں، ہر سخت دل کو موم بناتی ہیں دوستو، آنکھیں ہی ماں کی راہ دکھاتی ہیں دوستو۔ صلوات بھیجیے۔ ہے صرف ماں کی گود ہی وہ امن کا مقام، آتی نہیں ہے جس میں کہیں غم کی آندھیاں، ملتی ہے جس میں رہ کے ہر ایک درد سے اما، لقمان جیسے صاحب عظمت کا ہے بیاں، برداشت میں کروں جو کوئی بھی جفا کریں، پاگل میں ہوں اگر مجھے ماں سے جدا کریں۔ ماں سے عزیز کوئی نہ رشتہ ہے دوستو، سنیے، ماں سے عزیز کوئی نہ رشتہ ہے دوستو، دل اس کا گر دکھاؤ تو انجام سوچ لو، ہر لمحہ یاد آتش دوزخ کو بھی رکھو، ورزیل نے کہا ہے کہ اس بات سے ڈرو، تاثیر ہے زباں میں اولاد کے لیے، ماں کے نہ ہاتھ اٹھے فریاد کے لیے، ماں کے نہ ہاتھ اٹھے فریاد کے لیے۔ ممکن نہیں کہ عظمت مادر کا ہو بیاں، اللہ کے صفات ہیں اس ذات میں نہاں، دیکھیں اللہ کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، وہ ہے اگر رحیم تو یہ رحم کا نشاں، رحمان وہ اگر تو یہ مادر ہے مہرباں، بچے کی پرورش کی جو یہ ذمہ دار ہے، خالق کسی کی شکل میں پروردگار ہے، خالق کسی کی شکل میں پروردگار ہے، انسان کو خدا بھی ملا ماں کی شکل میں،
جس نے وجود خلق کیا ماں کی شکل میں، رحمان اور رحیم بنا ماں کی شکل میں، رازق بھی بن گیا ہے خدا ماں کی شکل میں، انجام یہ جو دیتی ہے، انجام یہ جو دیتی ہے خالق کا کام ہے، یہ شیر جب پلائے تو رازق کا کام ہے، یہ شیر جب پلائے تو رازق کا کام ہے۔ دیکھیے ماں کی ایک عادت ہوتی ہے جو اس بند میں بیان کی گئی ہے، بچے کے عیب ڈھکتی ہے، عادت یہ ماں کی ہے، بچے کے عیب ڈھکتی ہے، عادت یہ ماں کی ہے، پوشیدہ راز رکھتی ہے، عادت یہ ماں کی ہے، ستار خود خدا ہے تو فطرت یہ ماں کی ہے، ستار خود خدا ہے تو فطرت یہ ماں کی ہے، ہر طرح پردہ پوش ہے سیرت یہ ماں کی ہے، اس میں خدا کا وصف بھی یہ آشکار ہے، بچے کی ہر خطا کی یہی پردہ دار ہے، بچے کی ہر خطا کی یہی پردہ دار ہے، ہر ایک خطا پر کرتی ہے اولاد کو معاف، لفظش کو بھول جاتی ہے رکھتی ہے دل کو صاف، اہل نظر جو ہیں انہیں اس کا ہے اعتراف، اس کعبہ کرم کا بھی انسان کرے طواف، خالق کی اس صفت میں بھی اس کا ظہور ہے، کچھ اس میں شک نہیں ہے کہ ماں بھی غفور ہے۔ صلوات بھیج دیں ماں کا رسول نے یہ بتایا ہے مرتبہ، ہوتی ہے وہ قبول جو کرتی ہے ماں دعا، ہے ماں کے پاؤں چومنا، ہے ماں کے پاؤں چومنا، کعبے کو چومنا، سب کچھ کرے بشر تو نہ ہو ماں کا حق ادا۔ کہ ہم لوگ دعوے کرتے ہیں اگر ہم نے ماں کے لیے کچھ کر دیا، تھوڑا بہت ایک سوٹ لا کے دے دیا، ماں کو کسی سفر پر لے گئے کچھ لا کے دے دیا، ہم ماں کا بہت کچھ کیا کر سکتے ہیں، ہم ماں کا قدر ہی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت ملتا تو میں پہلے اس چیز کو بیان کرتا، لیکن ماشاءاللہ سب صاحب فہم ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرے بشر تو نہ ماں کا حق و ادا، خدمت کرے جو ماں کی تو یہ بھی جہاد ہے، خدمت کریں جو ماں کی تو یہ بھی جہاد ہے، اور ماں زندگی کا سب سے بڑا اعتماد ہے۔ ایک شخص آتا ہے رسول اسلام کی خدمت میں، جوان ہے، طاقتور ہے ہر طرح سے، اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں جہاد کو دوست رکھتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اسلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کہا نہیں میری ماں مجھ کو اجازت نہیں دیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم صدقے دل سے ایک رات ماں کی خدمت کرو گے تو وہ اس 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے ماں کی عظمت۔ اب یہاں سے دیکھیے مرثیہ تھوڑا بدل جائے گا، اب یہ کربلا کی طرف جائے گا، اور اب تک یہ ماں تھی، اب ماں کا دیکھیے کردار کیا ہے۔ تاریخ میں ہے یوں تو بہت ایک سے ایک ماں، لیکن وہ کربلا کسی مائے بھلا کہاں، دی کے لیے جو پال کے بچے کریں جوان، بے مثل و بے نظیر ہے مائے وہ جاوداں، جو اپنے نو نہال کو جنگل میں بھیج دے، بے شیر و بے زبان بھی مختل میں بھیج دے۔ محفوظ گھر کو آنے کی کرتی ہے ماں دعا، تمام ماؤں کی دعائیں رہتی ہیں جب بچہ جاتا ہے تو کوئی واپس آئے اور محفوظ آئے، لیکن کربلا کی ماؤں کو دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں کہ میرے بیٹا سر کٹا کے آنا، زندہ نہیں آنا، اگر تو سر کٹائے گا تو میں خوب روح ہوں گی، میں سرخ روح ہوں گی۔ یہ فرق ہے کہ ہماری ماؤں میں اور کربلا کی ماؤں میں۔ محفوظ گھر کو آنے کی کرتی ہے ماں دعا، بے شک یہی تقاضۂ فطرت ہے با خدا، ماں سے امید رکھتی ہے یہ ماں کی مامتا، لیکن ہے کربلا میں عجب ہی مظاہرہ۔ رن کو پسر چلا ہے تو کیا مانگتی ہے ماں، زندہ نہ لوٹنے کی دعا مانگتی ہے ماں، زندہ نہ لوٹنے کی دعا مانگتی ہے ماں۔ ام البنین مادر عباس نامور تھی جو نگاہ فاتح خیبر میں معتبر، وہ خاندان جرت و ہمت کی پرجگر، یہ ان کے شیر کی بھی شجاعت کا تھا اثر، بیٹا دعا سے ماں کی علمدار ہو گیا،
بیٹا دعا سے ماں کی علمدار ہو گیا، میدان میں جا کے جعفر تیار ہو گیا۔ فرزند کی لڑائی کا جب واقعہ سنا، پورے یقین کے ساتھ ہر ایک سے یہی کہا، ہرگز کسی سے زیر نہ عباس تھا میرا، کس کی مجال اس سے جو کرتا مقابلہ۔ فتح و شکست یوں تو ہے سب کی خدا کے ہاتھ، میدان پھر بھی چھوڑا نہ ہوگا کٹا کے ہاتھ۔ ام البنین کے تھے وہاں اور 3 لال، ام البنین کے تھے وہاں اور 3 لال، وہ لال خوش جمال، خوش اقبال و خوش خصال۔ ماں نے سنا جو رن میں شہادت کا ان کی حال، ظاہر کیا نہ غم سے ہوئی نہ نڈھال۔ وہ ماں کے درد و غم سے نہ شور بکا کیا، بیٹوں کے سر کٹانے پا شکر خدا کیا۔ تاریخ کائنات میں جس کی نہیں مثال، ایک ماں کے حق پہ قتل ہو ایک دن میں 4 لال، یہ حال سن کے کیسا ہوا ہوگا دل کا حال، یہ کوہ غم اٹھا کے ہے جینے کا کیا سوال۔ دنیا صبر و ضبط میں عالی مقام ہے، اس ماں پہ ہاجرہ کے بھی لاکھوں سلام ہیں۔ تاریخ کربلا میں ہے ایک یہ بھی واقعہ، وہ وہب جن کی ماں کو بھی حد درجہ عشق تھا، تھی یوں تو وہ بھی مرد حق آگاہ و حق نما، اور منصب امام کی عظمت سے آشنا، لیکن جو ان کے جذبے وفا میں کمی رہی، زنجیر تھی محبت زوجہ بنی ہوئی۔ لیکن یہ ماں کا حکم تھا بیٹے کے واسطے، زنجیر پائے عزم میں جو بھی ہے توڑ دے، اور اب اسیر گیسوئے زوجہ نہ وہ رہے، ہے فرض راہ نصرت شبیر پر چلے، مقتل کی سمت زیست کا رخ اپنی موڑ دے، ہے جو رفیق اس کا بھی اب ساتھ چھوڑ دے۔ ماں نے کہا تجھ سے نہ راضی میں ہوں گی لال، ہوگا نہ رن میں جا کے اگر اپنے خون میں لال، نصرت ہے ان کی فرض محمد کی جو ہے آل، یہ حکم وہ ہے جس کو کسی حال میں نہ ٹال۔ تاریخ کی نگاہ میں کہلاؤں سرخ رو، تو خون گیا یہ جنار ہو گیا، ہوا جو ذہن تھا ہو گیا، سے وہ جینا بھی اس کے باپ کا ہی غم نہیں ہے کم، ایک بیوہ کے لیے ابھی تازہ ہے وہ علم، شوہر کے بعد لال بھی ہو قتل ہے ستم، کس طرح اب سہے گی وہ بچے کا اپنے غم، آئی صدا کے بھیجا ہے ماں نے سنوار کے، مولا کے شیر خوار کا صدقہ اتار کے، مولا کے شیر خوار کا صدقہ اتار کے۔ القصہ رن میں جا کے کیا وہ مظاہرہ، جس نے بھی جنگ دیکھی وہ حیران ہو اٹھا، چھوٹا سا سنتا لاکھ مگر عزم تھا بڑا، پھر آخر شہید وہ میدان میں ہو گیا، بچے کا سر اتار کے ایک بدشیار نے ماں کی طرف اچھال دیا نابکار نے۔ بچے کے سر کو دیکھ کر، دیکھیں ماں کیا کہتی ہے، بچے کے سر کو دیکھ کے ماں نے اٹھا لیا، چہرے کو پہلے صاف کیا اور یہ کہا کھایا نہ مجھ پر رحم، یہ کیسا غضب ہوا جس نے تجھے شہید کیا، ہائے کون تھا بچے کو یوں بڑوں نے جو مارا غضب کیا، اے لال کیوں نہ ماں کو پکارا غضب کیا۔ بچے کے منہ کو چوم کے پھر ماں نے یہ کہا میں نے یہ لال بھیجا تھا فدیہ حسین کا، تم نے تو اس کا کاٹ کے سر مجھ کو دے دیا، راہ خدا میں دے کے نہ سر لوں گی با خدا، خود ہی رکھا نہ سید ابرار کو دیا، بچے کا سر وہ ماں نے ستمگار کو دیا۔ تھی کیسی کیسی مائیں جو آئی تھی کربلا، حضرت محمد کا، تھی کیسی کیسی مائیں جو آئی تھی کربلا، محنت کو اپنی رن میں جنہوں نے لٹا دیا، ماؤں کو جن پہ فخر وہ ماں بنت مرتضی، لال ان کے قتل 2 ہوئے ہر ایک کا ایک تھا،
قربان جن کو کر دیا خالق کی راہ میں، جو سن تھا کھیلنے کا گئے قتل گاہ میں، جو سن تھا کھیلنے کا گئے قتل گاہ میں۔ لڑکے وہ جا کے رن میں اس انداز سے لڑے، حضرت محمد کی لڑائی، لڑکے وہ جا کے رن میں اس انداز سے لڑے، سب سورما زمین میں تھے غیرت سے گڑے، غیرت سے تھے گڑے، دشمن سے رن کو چھین لیا تھا کھڑے کھڑے، چھوٹے تھے خود بھگا دیے لیکن بڑے بڑے کی ایسی جنگ سب پہ ایک ہیبت سی چھا گئی، آدھا کو یاد حمزہ و جعفر کی آ گئی، آدھا کو یاد حمزہ و جعفر کی آ گئی۔ دشمن کی تھی صفوں میں یہی فکر چار سو، شکلیں کہیں بگاڑ نہ دیں آج خوب رو، شکلیں کہیں بگاڑ نہ دیں آج خوب رو، بچے بڑھا رہے تھے بزرگوں کی آبرو، دونوں کے تھے دلوں میں فقط ایک آرزو، تیرو تبر سے چاند سے سینوں کا میل ہو، کہ ایسی جنگ جیسے کہ بچوں کا کھیل ہو، کہ ایسی جنگ جیسے کہ بچوں کا کھیل ہو۔ ملتی نہیں ہے مادر قاسم کی بھی مثال، 13 برس کا بھیج دیا جس نے رن میں لال، وہ لال خوش خصال و خوش اعمال و پر جلال، دلہن کا ایک شب کی نہ جس نے کیا خیال، شیری تھی موت شہد سے جس کی نگاہ میں، رخصت وہ ماں سے ہو کے گیا قتل گاہ میں۔ قاسم چلے تھے حق کی حمایت کے واسطے، اسلام کے تحفظ و نصرت کے واسطے، یعنی عروس حق کی حفاظت کے واسطے، بھیجا تھا ماں نے رن میں شہادت کے واسطے، رخ موڑ کر حیات سے رن کو چلے گئے، ایک شب کی چھوڑ کر وہ دلہن کو چلے گئے۔ اس ماں کے دل سے پوچھئے دولہا تھا جس کا لال، اس ماں کے دل سے پوچھئے دولہا تھا جس کا لال، دولہا وہ جس کے واسطے پھولوں کا کیا سوال، جس کا بجائے عیش ہوا موت سے وصال، مقتل میں جا کے جس کی ہوئی لاش پائے مال، گھوڑوں کے دوڑنے سے جو لاشا کچل گیا، ایک ماں کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا، ایک ماں کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا۔ تم پر ہزار مادر ابن حسن سلام، تم پر ہزار مادر ابن حسن سلام، تم نے خدا کی نظر کیا ہے چمن سلام، کانٹوں میں تم نے بھیج دیا گل بدن سلام، اے خستہ تن سلام اور اے بے وطن سلام، تھا اپنے باپ کی جو نشانی لٹا دیا، تم نے پسر کا باغ جوانی لٹا دیا، تم نے پسر کا باغ جوانی لٹا دیا۔ ام رباب مادر بے شیر کو سلام، ام رباب مادر بے شیر کو سلام، وہ جس نے رن میں بھیج دیا اپنا لالا سام، چھوٹا سپاہی جس کا بڑا کر گیا ہے کام، وہ شیر خوار رن میں جو لے کر گئے امام، اصغر جو کھا کر تیرے ستم مسکرا اٹھے، اس وقت موت کے بھی قدم ڈگمگا اٹھے، اس وقت موت کے بھی قدم ڈگمگا اٹھے۔ ممکن نہیں تبسم بے شیر کا جواب، آیات صبر و ضبط کی تفسیر کا جواب، ظلمت کے پاس کچھ نہیں تنویر کا جواب، اصغر نے مسکرا کے دیا تیر کا جواب، بچے نے یوں کیا ہے ستمگر کا سامنا، کاپی ہے موت جب ہوا اصغر کا سامنا۔ بس آخری مادر اکبر کا بیان ہے اور اس کے بعد زحمت تمام ہے۔ عشرے کی شب شبیہ پیمبر تمام رات، عشرے کی شب شبیہ پیمبر تمام رات، ماں کی دعاؤں کا رہے محور تمام رات، تکتی رہی وہ چہرے اکبر تمام رات، زلفیں سنوارتی رہی مادر تمام رات،
ایک شمع تھی جلی رخ اکبر کے سامنے، بیٹھی تھی ماں شبیہ پیمبر کے سامنے، بیٹھی تھی ماں شبیہ پیمبر کے سامنے، شب گزری اور صبح نمودار ہو گئی، رن میں اذان اکبر جرار ہو گئی، فوج غنیم ظلم پہ تیار ہو گئی، کج بیعت یزید کی دستار ہو گئی، طبلے ستم سے جنگ کا اعلان ہو گیا، ہر سمت ایک موت کا سامان ہو گیا۔ واللہ کیسا مادر اکبر کا قلب تھا، بھیجا تھا رن میں لال جو ہم شکل مصطفیٰ، 18 سال پال کے جس کو کیا جوان، جس کا جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں ہوا، رفتار تھی رسول کی رفتار کی طرح، گفتار تھی رسول کی گفتار کی طرح۔ اس طرح رن میں اکبر ذیشان چلے گئے، حساس سات ماہ کے بھی ارمان چلے گئے، اور سوئے موت ہو کے وہ شاداں چلے گئے، خیمے سے دیکھتی رہی ماں چلے گئے، کہ ایسی جنگ ظلم کو حیران کر دیا، اسلام کے شباب کا سامان کر دیا۔ تنہا کو پھر تو گھیر لیا فوج شام نے، دیکھا جو رن کے سمت یہ منظر امام نے، آواز دی پسر کو شیخ خاص و عام نے، بیٹا باگے جاؤ نا باطل کے سامنے، پالا ہے جس پھوپھی نے بہت محض یاس ہے، بیٹا تمہارے جانے سے ماں بھی اداس ہے۔ بس 2-3 بند۔ مصروف جنگ تھے ابھی ہم شکل مصطفیٰ، مصروف جنگ تھے ابھی ہم شکل مصطفیٰ، ایسا شقین پشت پہ ایک بار کر دیا جس سے فرس کی پشت پہ سنبھلا نہ جا سکا، اور آ گیا زمین پہ سرور کا لاڈلا، آواز دی کہ سید ابرار المدد، اے بابا جان میرے مددگار المدد۔ مولا نے جب سنی یہ جوالال کی صدا، دیکھا فلک کی سم کہا واہ مصیبتا، ماں نے پسر کا حال یہ خیمے میں جب سنا، دل کو وہ بیٹے کی لاش پر میت جوان لال کی خیمے میں آئی جب ختم، 18 سال کی جو تھی محنت لٹھی غضب، سرور سینہ پیٹ رہے تھے وہاں پہ سب، دیکھا یہ ماں نے حال تو حالت ہوئی عجب، آنکھوں میں جتنے اشک تھے مادر کی بہ گئے، افسوس دل کے دل ہی میں ارمان رہ گئے، کس درجہ شیر دل تھی ہر ایک کربلا کی ماں، تاریخ میں مثال نہیں
جن کی بے گماں قربان دی پہ کر دیے نوخیز و نوجوان حد ہے کہ رن میں بھیج دیے اپنے بے زباں پوری ہوئی جو ایسی تمناؤں کو سلام قربان جو کر گئیں ان ماؤں کو سلام. یہ آخری مصرع دعائیہ مصرع ہے ختم. اب ہے دعا عظیم کی کیونکہ عظیم امروی صاحب شاعر ہے. اب ہے دعا عظیم کی ملت میں ہو جو ماں دے مرثیے سلام کی بچوں کو لوریاں تاکہ وہ دل کا نرم ہو اور عزم کا جواں پیغام کربلا کا بنے پھر وہ ترجمہ. جو سو گیا ہے جذبہ تعمیر جاگ اٹھے رگ رگ جاگ اٹھے. جو سو گیا ہے جذبہ تعمیر جاگ اٹھے رگ رگ میں ماں کے شیر کی تاثیر جاگ اٹھے. ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید تلمیذ زہرا بنت قاسم حسین اور سید مسرور حسین حضرت محمد حسین کی روح. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک